تو اب سن لو کہ پاکستان عوامی تحریک کبھی بھی قوم کو دوبارہ ان کرپٹ لوگوں کی طرف واپس جانے کی اجازت نہیں دے گی، ایک آپشن کے طور پہ قوم کے سامنے موجود رہے گی۔ ہم آج آپ طاقتور ادارے آج سارے پریشان ہیں، سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ آپ نے موجودہ بائی الیکشن کے اندر دیکھ لیا کہ قوم دوبارہ ان کرپٹ لوگوں کی طرف پلٹ رہی ہے، وہ دوبارہ جیت گئے ہیں۔ آپ کی تبدیلی کا جیلی جو غبارہ تھا وہ پھٹ چکا ہے، اور آپ کی آواز آپ کی بات لوگوں نے نہیں سنی، اور دوبارہ قوم ادھر پلٹنا چاہ رہی ہے۔ دوستو آج پاکستان اس دورائے پر کھڑا ہے جہاں پر دو ہی کام ہوں گے، یا قوم ایک عظیم عوامی جمہوری انقلاب کی طرف جائے گی، نظام کی تبدیلی کی طرف جائے گی، یا دوبارہ پلٹ کر انہیں کرپٹ لوگوں کی طرف چلی جائے گی۔ سو اس سچویشن کے اندر پاکستان عوامی تحریک اپنا بھرپور رول پلے کرے۔ شخصیت جو کہ حیات ہو، اس کا برتھ ڈے اتنے بڑے پیمانے کے اوپر سیلیبریٹ کیا جاتا ہو شرق سے غرب تک، یہ اعزاز صرف شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کو حاصل ہے کہ ان کی حیات، ان کی زندگی کے اندر شرق سے غرب، پورے یورپ، امریکہ، نارتھ امریکہ اور مڈل ایسٹ اور پاکستان کے تمام بڑے چھوٹے شہروں کے اندر ان کی حیات میں ان کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کی جاتی ہے۔ اور یہ اس کے پیچھے ان کی ایک سٹرگل ہے 70 سال کی۔ انگلش کے ایک بڑا مشہور جملہ ہے کہ آل لائف فارمز ریچڈ میکسیمم ایکسیپٹ ہیومنس، دنیا کی ساری مخلوقات میکسیمم تک پہنچتی ہیں سوائے انسانوں کے۔ انسان ایک وہ مخلوق ہے جو اپنی لائف میں 5% بھی ڈیلیور نہیں کر پاتا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہوتا ہے، 5% سے کم پرفارم کرتا ہے، لیکن باقی دنیا کی ساری مخلوقات میکسیمم تک پہنچتی ہیں۔ جب یہ فارمولہ ہم شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کی شخصیت کے اوپر اپلائی کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی 70 سال کی زندگی کے اندر ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ، ایک ایک گھنٹہ انہوں نے یوٹیلائز کیے ہیں اس امت کے لیے، انسانیت کے لیے، پوری دنیا کے لیے۔ انہوں نے ایٹ دا سیم ٹائم ان کی شخصیت کے 1000 گوشے ہیں، 1000 جہتیں ہیں۔ اگر ان کے ایک ایک گوشے کے اوپر بات کرنی کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت کا دامن ساتھ نہ دے۔ وہ ایٹ دا سیم ٹائم ایک مصنف ہیں، انہوں نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھ دی ہیں، وہ مبلغ ہے، انہوں نے اپنا نظریہ لوگوں تک پہنچایا۔ پاکستان اور پوری دنیا کے اندر انہوں نے اپنا ایک نظریہ دیا، ایک کنسیپٹ دیا، تھیوری دی۔ وہ ایک محدث بھی ہیں، حدیث کے اوپر بھی انہوں نے کام کیا، وہ ایک مفسر بھی ہیں، وہ ایک مصلح ہیں، اصلاح کے اوپر انہوں نے کام کیا، انسانیت کی بہتری کے لیے، سوشل ویلفیئر کے اوپر کام کیا، ایجوکیشن کے اوپر کام کیا۔ یعنی مجھے بتائیں نا کہ کون سی ایسی ایک انسان کے اندر پاسبل ہو سکتا ہے کہ وہ سارے ممکنہ شعبوں کو ٹچ کرے اور اس کے اندر جا کے ایک انقلابی اقدامات کرے اور کچھ ڈفرینٹ کام کرے۔ یہ پاسبل نہیں ہوتا ہے کہ انسان کسی ایک فیلڈ کا ماسٹر ہو سکتا ہے، 2 کا ہو سکتا ہے، 3 کا ہو سکتا ہے۔ ہاؤ اٹ از پاسبل کہ ایٹ دا سیم ٹائم وہ 1000 شعبوں کو ٹچ کرے اور اس کے اندر جا کے اپنی تجدیدی فکر انٹروڈیوس کرائے؟ لیکن یہ اعزاز شیخ الاسلام کو حاصل ہے۔ اب میں جو اسپیسیفک بات کرنا چاہوں گا آج کے اس مجمع کے اندر، وہ ظاہر ہے چونکہ میرا تعلق پاکستان عوامی تحریک سے ہے تو میں تھوڑا سا پولیٹیکلی بات کرنا چاہوں گا کہ پالیٹکس کی دنیا کے اندر بھی ڈاکٹر طاہر القادری نے جو کام کیا ہے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد آنے والے وقت قریب میں کوئی شخص یہ کام کر سکے گا۔ اور وہ کام کیا تھا کہ پاکستان کو بنے ہوئے 70 سال سے زیادہ ٹائم ہو چکا ہے۔ ہماری بر صغیر پاک و ہند کی مرجع پالیٹکس ہے کہ اس وقت تک لیڈر پارٹی کی جان نہیں چھوڑتا جب تک وہ مر نہیں جاتا۔ ایون کہ یہاں تو مرنے کے بعد بھی بھٹو زندہ ہے آپ کے سامنے، لیکن آپ نے ایک نیا کلچر انٹروڈیوس کرایا کہ اپنی حیات کے اندر آپ نے پالیٹکس سے جو پرفارم کرنا تھا، جو نظریہ دینا تھا، جو لائن آف ڈائریکشن دینی تھی قوم اور ملک کو، وہ دی، اور پیٹ کی چیئرمین سے ریٹائرمنٹ لے لی۔ آپ چیک کر لیں پاکستان کی کسی ایک پولیٹیکل جماعت کے اندر جس میں یہ مثال موجود ہو، انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی۔ یہ ایک نیا کام تھا جو پاکستان اور کیا بر صغیر کی پالیٹکس کے اندر فرسٹ ٹائم ہوا ہے۔ آپ نے پالیٹکس کی دنیا کے اندر ایک نظریہ دیا، اور وہ نظریہ یہ تھا کہ جب 89 میں انہوں نے اپنی جماعت پاکستان عوامی تحریک کی بنیاد رکھی تو انہوں نے یہ بات بتائی تھی کہ اس وقت تک اس ملک اور قوم کا آپ باوقار مقام نہیں دلا سکتے جب تک آپ اس ملک کے اندر اس کرپٹ پارلیمانی پولیٹیکل سسٹم کو چینج نہیں کریں گے، چونکہ یہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ جو جینین قیادت کو فلٹر کر دیتا ہے، اس کو اوپر جانے نہیں دیتا، اور چور اور کرپٹ لوگ اوپر آتے ہیں، اور فیوڈل لارڈ ہیں اور بڑے بڑے کیپیٹلسٹ ہیں جو پچھلے 70 سال سے راج کر رہے ہیں اس ملک کی پالیٹکس کے اوپر۔ لہٰذا اگر اس ملک کو آپ رائٹ ڈائریکشن دینا چاہتے ہیں، اس ملک کو جینوئن قیادت دینا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس موجودہ پارلیمانی نظام کو چینج کرنا ہوگا۔ یہ پارلیمانی نظام راستہ نہیں دیتا جینوئن لیڈرشپ کو۔ یہ بات کب کی تھی؟ 89 میں، جب عوامی تحریک کی بنیاد رکھی تھی۔
اور اس وقت آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم 1-2 مارکوں کے اندر کوشش کریں گے, الیکشن میں بھی جائیں گے, لیکن ہمیں یہ بات کلیئر ہے کہ یہ نظام راستہ نہیں دیتا. ہم گئے, ہم نے دیکھا کہ وہی چیز تھی, وہی فیوڈل لارڈز تھے, وہی حلقے تھے, وننگ ہارسز تھے, وہ مخصوص ان کے حلقے انہوں نے اپنے قابو کیے ہوئے ہیں, اس کے علاوہ کسی کو اٹھنے نہیں دیتے. ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ کیا وہ لیڈرز ہیں؟ نہیں. دنیا کی کسی لیڈرشپ کی ڈکشنری کے تعریف کے اندر وہ لیڈر نہیں جانے جاتے. ان کی لیڈرشپ, ان کی کوالٹی, ان کی کوالیفیکیشن یہ ہے کہ وہ فیئر کریٹ کرتے ہیں تھانے اور کچہری کا, وہ ایک ٹیرر کریٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو مینوپولیٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو انہوں نے اپنے ساتھ جوڑا ہوا ہے. ملک اور قوم اور عوام ان کے مشن میں دور دور تک بھی نہیں ہوتی, اور اسی نظریے کے تحت تمام جماعتیں پالیٹکس کر رہی ہیں. اس سے پہلے, اس کے بعد ہم نے 2013 اور 14 کے اندر دھرنے دیے. اسلام آباد میں ہم بیٹھے, یکے بعد دیگرے ہم نے 2 دھرنے دیے, اور دونوں دفعہ ہم نے قوم کو, اداروں کو اور سب ارباب اختیار کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم آپ کو پرامن انقلاب کا, پرامن تبدیلی کا ایک موقع دے رہے ہیں. کیا آپ کو پتہ ہے, آپ بھی یہ بات جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ نظام کرپٹ نظام ہے, یہ بوسیدہ نظام ہے, یہ پیسے کا نظام ہے. یہ نظام, اس نظام انتخابات کے تحت اگر آپ 100 الیکشن بھی کروائیں گے تو تبدیلی نہیں آئے گی. یہ بات ڈاکٹر طاہر القادری نے ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ کہی, سینکڑوں بار یہ بات کہی. آپ یہ بات جانتے تھے, آپ یہ بات سمجھتے تھے کہ اس نظام کے تحت تبدیلی نہیں آتی, لیکن آپ نے ہماری بات پہ کان نہیں دھرے. آپ نے پرامن انقلاب کو راستہ نہیں دیا. ڈاکٹر صاحب جب لاہور سے نکلے تھے تو ان کا یہ وعدہ تھا گملہ نہیں ٹوٹے گا, پتہ نہیں ٹوٹے گا, اور ہم پرامن طریقے سے اپنی آواز بلند کریں گے, اور ہم آپ کو موقع دیں گے, اداروں کو اور طاقتور ارباب اختیار کو, کہ آپ اس ملک کا نظام چینج کریں. لیکن آپ نے 13 کے اندر بھی کریکٹر اسیسینیشن کا سہارا لیا, 14 کے اندر بھی آپ نے یہ کیا, آپ نے میڈیا ٹرائل کیا, آپ جتنے کرپٹ ایلیٹ تھی وہ ساری کرپٹ ایلیٹ اس وقت ہمارے خلاف اکٹھی ہو گئی تھی, اور سارے مل کے اس عوامی انقلاب کا راستہ روکنا چاہتے تھے. 70 دن اسلام آباد کی سرزمین پہ بیٹھے اور صبح و شام ہم نے یہ آواز بلند کی کہ آج موقع ہے آپ کے پاس کہ پرامن انقلاب کو راستہ دے گو. ہم نہیں چاہتے کہ یا دہشت پھیلے یا لاشیں گریں یا خون بہے. ہم چاہتے ہیں کہ پرامن طریقے سے ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بات آپ بھی سمجھتے ہیں, پوری قوم سمجھتی ہے, ادارے سمجھتے ہیں کہ اس انقلاب کو راستہ دے دیں. لیکن آپ نے اس انقلاب کو راستہ نہیں دیا. آپ نے قوم کو پھر ایک دفعہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا, اور آپ نے یہ سمجھا کہ شاید انتخابات کی شکل کے اندر جو گورنمنٹ بنے گی وہ اس ملک اور قوم کے مسئلے کا حل ہوگی. لیکن آپ نے 18 کے الیکشن کے اندر دیکھ لیا کہ وہ جماعت جو انتخابات کے ذریعے تبدیلی کی بات کرتی تھی, وہ جماعت جو انتخابات کے ذریعے یہ بات کرتی تھی کہ ہم اس ملک کے اندر احتساب کریں گے, ہم ملک کے اندر انصاف کا نظام رائج کریں گے, وہ ان جماعت جو یہ سمجھتی تھی کہ انتخابات کے نتیجے میں ایک ایسی گورنمنٹ قائم ہوگی جو ان مافیاز کا مقابلہ کرے گی. آج 3 سال اس جماعت کو برسر اقتدار ہے, گزر چکے ہیں, اس کو آج تک یہ نظر ہی نہیں آ رہا کہ راستہ کون سا اپنا ہے. وہ راستہ ہی بھول چکے ہیں اپنا. اور 3 سال کے اندر ان کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے پوری ملک کی معیشت کا جنازہ نکال دیا ہے. اپنی ہر کہی ہوئی بات کے اوپر انہوں نے یو ٹرن لیا ہے, ہر کہی ہوئی بات کے اوپر وہ پھر گئے ہیں, اور آج انہوں نے اس نظام کے ساتھ کمپرومائز کر لیا ہے. دیکھو دوستوں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مریض ایک ہوتا ہے, اس کے ٹھیک ہونے کے 3 طریقے ہوتے ہیں. سب سے پہلا, ایک مریض اگر کسی ڈاکٹر یا حکیم کے پاس جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر حکیم اس کو پرہیز سجیسٹ کرتا ہے کہ آپ یہ چیزیں چھوڑ دیں, یہ کھائیں اور یہ نہ کھائیں, آپ ٹھیک ہو جائیں گے. ایک دوسرا مریض ہوتا ہے جس کو میڈیسن لینا ضروری ہوتا ہے, میڈیسن سے ٹھیک ہوتا ہے. لیکن ایک مریض وہ ہوتا ہے کہ جس کی حالت اس وقت یہ ہو چکی ہوتی ہے کہ اس کو آپریشن کے بغیر, سرجیکل آپریشن کے بغیر وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. سرجیکل آپریشن ناگزیر ہو چکا ہوتا ہے. ہمارے اس ملک کا نظام کی حالت اس وقت وہ کینسر زدہ ہو چکی ہے, یہ سرجیکل آپریشن کے بغیر ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. لیکن آپ نے یہ سمجھا کہ آپ الیکشن کا ٹیکہ لگا کے, الیکشن کے ذریعے ایک جمہوری سو کالڈ ڈیموکریٹک گورنمنٹ قائم کر کے آپ اس ملک کو ٹھیک کر لیں گے. آپ نے کچھ بھی نہیں کر سکے. آپ نے قرضوں کی بھرمار کر دی. آپ نے IMF سے قرضہ لیا, سعودیہ سے قرضہ لیا, چائنا سے قرضہ لیا, UAE سے آپ نے قرضہ لیا. ان تمام تر قرضہ لینے کے بعد آپ نے عوام کے اوپر بھی ٹیکسز کی بھرمار کر دی, اور مہنگائی اپنے عروج کے اوپر پہنچ چکی ہے. غریب آدمی پٹ چکا ہے. آپ کسی ایک شعبے کو ٹھیک نہیں کر سکے. پولیس اصلاحات کی آپ نے بات کی تھی, پولیس پہلے سے زیادہ برے حالات ہیں ان کے, آپ اس کو ٹھیک نہیں کر سکے. آپ نے صوبہ کی بات کی تھی, ابھی محترم بیان کر رہے تھے صوبہ ہزارہ کی. آپ نے سرائکیوں سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو صوبہ دیں گے. 3 سال کے اندر سرائکیوں کو آپ صوبہ نہیں دیا. آپ نے کیا اس کے اندر پرابلم ہے؟ ہزارہ صوبہ کی تحریک ہمیشہ سے یہاں مطالبہ رہا ہے ہزارہ صوبہ کا. آپ نے 3 سال اس کے اوپر بات تک بھی نہیں کی. تو اس لیے دوستو, یہ الیکشن, یہ سو کالڈ الیکٹورل سسٹم اس ملک کے اندر جینوئن تبدیلی کو راستہ نہیں دیتا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں.
تو اس سچویشن کے اندر پاکستان عوامی تحریک خاموش نہیں رہ سکتی، کیونکہ ہماری اس ملک کے اندر نظام کی تبدیلی کے لیے قربانیاں ہیں. ہم نے 14 لاشیں دی ہیں، ہم نے خون بہایا ہے، ہم 70 دن اسلام آباد کی سرزمین پر بیٹھے ہیں اور ہم نے آواز بلند کی ہے کہ اس ملک کے نظام کو تبدیل کرو، نظام کو تبدیل کرو. آپ نے ہماری آواز نہیں سنی تو اب سن لو کہ پاکستان عوامی تحریک کبھی بھی قوم کو دوبارہ ان کرپٹ لوگوں کی طرف واپس جانے کی اجازت نہیں دے گی. ایک آپشن کے طور پہ قوم کے سامنے موجود رہے گی. ہم آج آپ طاقتور ادارے آج سارے پریشان ہیں، سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ ہم کیا کریں. آپ نے موجودہ بائی الیکشن کے اندر دیکھ لیا کہ قوم دوبارہ ان کرپٹ لوگوں کی طرف پلٹ رہی ہے، وہ دوبارہ جیت گئے ہیں. آپ کی تبدیلی کا جیلی جو غبارہ تھا وہ پھٹ چکا ہے اور آپ کی آواز آپ کی بات لوگوں نے نہیں سنی اور دوبارہ قوم ادھر پلٹنا چاہ رہی ہے. دوستو آج پاکستان اس دورائے پر کھڑا ہے جہاں پر دو ہی کام ہوں گے، یا قوم ایک عظیم عوامی جمہوری انقلاب کی طرف جائے گی، نظام کی تبدیلی کی طرف جائے گی، یا دوبارہ پلٹ کر انہیں کرپٹ لوگوں کی طرف چلی جائے گی. سو اس سچویشن کے اندر پاکستان عوامی تحریک اپنا بھرپور رول پلے کرے گی. محترم سیکرٹری جنرل صاحب بیٹھے، ابھی پاکستان عوامی تحریک کی مرکزی کور کمیٹی اناؤنس ہو چکی ہے. ہم بلدیاتی الیکشن کے اندر جائیں گے، اپنی آواز بلند کریں گے. ہم نے جو منشور دیا ہے، اپنا جو مینیفیسٹو تیار کیا ہے، اس کے سب سے بڑے جو 2 پوائنٹ ہیں، اس میں سب سے پہلا پوائنٹ ملک کے اندر اس موجودہ کرپٹ پارلیمانی نظام کی تبدیلی ہے. یہ نظام کینسر زدہ ہو چکا ہے. آپ اس نظام سے اور کچھ نہیں نکلنے والا. سینٹ کا الیکشن دیکھ لیں، آپ کے سامنے اربوں کی ڈیل ہو رہی ہیں. چوروں کی طرح بھاگ بیگ اٹھا کے پھر رہے اور خرید و فروخت ہو رہی ہے. عمران خان نے یہ بات کی تھی کہ شو آف ہینڈ کے ساتھ الیکشن ہونا چاہیے. جب سپریم کورٹ میں یہ کیس لے کر گئے تو سپریم کورٹ نے کہا کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ شو آف ہینڈ سے یہ نہیں بکیں گے، کیونکہ یہ بات ان کو بھی پتا تھی یہ گٹر کی پیداوار ہے، یہ اتنے چور اور کرپٹ ہیں کہ جو دنیا کا نظام لانا لیا ہو یہ پھر بھی بکیں گے، کیونکہ ان کا جینا مرنا پیسہ ہے. یہ جیتے پیسے کے لیے، یہ مرتے پیسے کے لیے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں. پھر انہوں نے کیا کیا، ایک حلف نامہ تیار کیا کہ اب جو سینٹ کو امیدوار ہوگا وہ یہ حلف دے گا کہ میں نے کسی کو پیسے نہیں دیے، میں نے کوئی خرید و فروخت نہیں کی. آپ حلف کن سے لے رہے ہیں؟ ان لوگوں سے جن کا جینا مرنا ہی پیسہ، جن کا ایمان ہی پیسہ، ان کا خاک حلف ہے. وہ تو پارلیمنٹ کے جب ممبر بنے تھے تب بھی حلف دے کے آئے تھے، لیکن انہیں حلف کی کون پاسداری کی، کس نے کی؟ لہذا دوستو اس سچویشن کے اندر پاکستان عوامی تحریک کا پہلا مطالبہ اس کرپٹ پارلیمانی نظام کی تبدیلی ہے. ہم ایک نیا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر جو متناسب نمائندگی اور صدارتی نظام کا مکسچر ہوگا، جو پاکستان کے حالات کے مطابق پاکستان اور قوم کو سوٹ کرے گا. ہم ایسے نظام کی بات کرتے ہیں. اور ہمارے منشور کا جو دوسرا پوائنٹ ہے، سیکنڈ پوائنٹ، وہ پوائنٹ 35 صوبوں کا قیام ہے. ہم 35 پروونسز کی بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ آپ ڈیولیشن آف پاور کریں، آپ چھوٹے چھوٹے یونٹس بنائیں، آپ ہر ڈویژن کو ایک صوبہ ڈکلیئر کریں تاکہ پوری دنیا کے اندر دیکھ لیں. دنیا کی کسی ایک ملک کی آپ ہمیں مثال دے دیں کہ جس ملک کی آبادی 20-22 کروڑ ہو اور اس کے اوپر 4 صوبے ہوں. یہ صرف ظلم پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے اور یہ کرپٹ ایلیٹ کبھی بھی نہیں چاہے گی یہ ڈیولیشن آف پاور کرے یا اپنے اختیارات آگے عوام کو دے. یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے. لہذا پاکستان عوامی تحریک اپنا رول پلے کرے گی، اپنی بات بلند کرے گی، قوم کے ذہنوں پر، قوم کے شعور کے اوپر دستک دے گی. اور اس سچویشن کے اندر میں آج یہاں تشریف لانے والے دور و نزدیک سے جو تحریک کے کارکنان ہیں وہ بھی، اور جو اس کے علاوہ ہمارے محبین مخلصین ہیں، میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں، اس عظیم عوامی جمہوری انقلاب کی سٹرگل کے اندر ہمارا ساتھ دیں. ہم اس قافلہ انقلاب کو آگے لے کر چلیں. یاد رکھ لیں انقلابیوں کی ڈکشنری کے اندر مایوسی نام کا لفظ نہیں ہوتا. کوئی یہ مت سمجھے کہ 13 اور 14 کے اندر انہوں نے ہمارا راستہ روک لیا تھا تو ہم اپنے مشن سے ہٹ جائیں گے، اپنی منزل سے ہٹ جائیں گے. نہیں، یہ بات کبھی نہیں ہو سکتی. اور یہ بھی بات سمجھے کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے جو پیٹ کی چیئرمین سے ریٹائرمنٹ لے لی ہے تو شاید وہ اپنے انقلاب کے مشن سے ہٹ گئے ہیں. اس کو بھی اپنے ذہنوں سے نکال دیں. ڈاکٹر طاہر القادری شیخ الاسلام قائد انقلاب ہیں، وہ پہلے بھی ہمارے ساتھ تھی، آج بھی ہمارے ساتھ ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم ڈاکٹر صاحب کی زندگی کے اندر ان کو وہ نظارہ دکھائیں گے. ہم اس عزم اور اس پیشن کے ساتھ نکلے ہیں کہ ہم عوام کو منظم کریں گے، عوام کو باشعور کریں گے، تنظیمیں بنائیں گے اور انشاءاللہ اگلے کچھ سالوں کے اندر ڈاکٹر طاہر القادری کو وہ نظارہ دکھائیں گے کہ وہ آئیں گے اور اس انقلاب کی قیادت کریں گے انشاءاللہ تعالی. دوستو
آج ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اپنے عظیم قائد شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کو کہ انہوں نے جو فکر، جو ویژن، جو نظریہ اور جو ڈائریکشن اس قوم کو دی تھی، آج پوری قوم، پورے ادارے سب اس کے اوپر متفق ہو چکے ہیں، اور ان کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ جب تک اس کینسر زدہ نظام انتخابات کو آپ چینج نہیں کریں گے، اس ملک کے اندر وہی لوٹے پلٹ پلٹ کر واپس آتے رہیں گے، کبھی بھی اس ملک کے اندر جینوین تبدیلی نہیں آ سکتی۔ آج کی گفتگو کا اختتام میں کچھ اشعار پہ کروں گا کہ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا، سحر کی خوشیاں منانے والوں سحر کے تیور بتا رہے ہیں، ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا محال ہوگا، اور وہ دن گئے کہ جب ہر ستم کو ادائے محبوب سمجھ کے چپ تھے، اٹھے گی ہم پر جو اینٹ کوئی تو پتھر اس کا جواب ہوگا۔ اور میں بتا رہا ہوں، یہ جو گملہ نہ ٹوٹنے اور پتہ نہ ٹوٹنے کی گارنٹیاں دی تھی آپ کو ڈاکٹر صاحب نے، اور پرامن انقلاب کی بات کی تھی، یہ انہوں نے کی تھی، لیکن اب کی بار جو تحریک اٹھے گی، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے راستے میں جو بھی آئے گا اس کو بہا کے لے جائیں گے، اب کی بار اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ اور سکون صحرا میں بسنے والوں ذرا رتوں کا مزاج سمجھو، جو آج کا دن سکون سے گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔